شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، آپ تو جانوروں، مویشیوں، چوپایوں اور چرند پرند کے ساتھ نرمی کرتے کا حکم دیتے نظر آتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنے مویشی یا کسی جانور کو مارنا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو منہ پر نہ مارے. یہاں تک کہا گیا کہ ان کو داغنے سے منع کیا گیا، اسٹیمپ لگانے سے، وہ اسٹیمپ لگایا جاتا تھا، داغنے سے منع کیا گیا. ایسے نہ مارو کہ ان کا کوئی عضو ٹوٹ جائے. اور ذبح کرنے تک کا طریقہ اتنا خوبصورت بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے. ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلا پلا کے ذبح کرے. اگر اس کو ذبح کرنا ہے تو تیز دھار آلے سے ذبح کرے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. پتھر کے ساتھ اور ہڈی کے بنے ہوئے آلوں سے ذبح کرنے سے آپ نے منع کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نرمی اور شفقت کہ ان کو پانی پلانے، ان کو کھلانے اور ان کے سائے کے اہتمام، وہ جو بندھے ہوئے ہیں اور وہ خود سائے میں نہیں جا سکتے اور کھا پی نہیں سکتے. وہ واقعہ آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی آواز سنی جو بلبلا رہا تھا اور اس کے مالک نے اس کو باندھ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلبلاتے ہوئے اونٹ کی آواز جب سنی، دیکھیں کتنی خبر گیری ہے، کتنی نرمی ہے. آج اپنوں کے بچے، اپنے عزیز ماں باپ رو تڑپ رہے ہیں، ان کی خبر گیری کی فکر نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کی آواز سن کر خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اللہ درد دل عطا فرما دے. آپ اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ اونٹ جو ہے وہ اتنی تکلیف میں، اتنا بھوکا ہے، اتنا پیاسا ہے کہ اس کی آنکھوں سے بھی راوی کہتے ہیں پانی بہہ نکلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خفگی اور ناراضگی کا اظہار اس مالک کے ساتھ کیا اور اس کو سختی سے تاکید کی کہ اس کو چھاؤں میں باندھ اور اس کو کھلا اور پلا اور تجھ سے اس کے کھلانے اور پلانے اور باندھنے کا حساب ہے. اسی طرح آپ ایک محفل میں تشریف فرمائیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا تھی جو بیتاب چوں چوں کر رہی ہے اور اڑتی جا رہی ہے اور چکر لگاتی جا رہی ہے. تو آپ نے ایک دم سے ایک چڑیا کو بیتاب دیکھ کر آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے. ایک چڑیا کو بیتاب دیکھ کر آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے. تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ازراہ شوق، یعنی کئی لوگوں کو وہ جانوروں کا اور برڈز وغیرہ کا شوق بھی ہوتا ہے، میں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کا بچہ نکال لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شدت اور ناراضگی سے کہا کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اس کی ماں کا حال کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ماؤں کے بیٹوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ماؤں کے کلیجوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ ایک چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل سے اس کو واپس رکھنے کا حکم دیتے ہیں. اب آپ نے وہ واقعہ بھی سنایا نا ایک خاتون کا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، اس نے اس بلی کو قید کر رکھا تھا اور ایسے قید کر رکھا تھا کہ نہ وہ چل پھر سکتی تھی، نہ وہ کوئی اپنی خوراک تلاش کرتی تھی، اور اس قید میں وہ بلی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور پھر اس کے برخلاف ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، سفر کرتا ہوا کنواں آیا اور اترا، اس میں پانی پی کے بھی نکلا ہی تھا کہ اس نے ایک کتا دیکھا اور کتا جو ہے وہ پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا، اس کی زبان لٹک رہی تھی. اس نے پھر اپنے موزے والا چمڑے والا موزہ جو ہے وہ کنویں میں ڈالا اور پانی نکال کے اس کتے کو پلایا. کیوں؟ ایک درد دل تھا، اللہ کی مخلوق پر رحم کا طریقہ تھا. کسی پیاسی اللہ کی مخلوق کو پانی پلانے کا خوف آ گیا تھا کہ میں پی سکتا ہوں، یہ نہیں پی سکتا، میں اس کو پلا دوں. اتنا پسند آیا تھا اللہ کو یہ مہربانی، اتنی پسند آئی تھی اللہ کو تقویٰ کی یہ صفت کہ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہ بخش دیے گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو صرف عبادات کی حد تک محدود رکھنے، قرآن کی تلاوت تک محدود رکھنے، اپنی زندگی میں صرف وظائف کو رائج کرنے نہیں، عملی طریقے سے اپنے گرد اور اپنے ماحول میں حقوق العباد کو حساسیت سے اور احسان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں جو اللہ پسند نہیں کرتا اور ناپسند کرتا ہے
اللہ نے فرمایا کہ جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ غرور اللہ پسند نہیں کرتا نا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ بخل بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ تحدیث نعمت اور اظہار، نعمت کے اظہار کو بھی پسند کرتا ہے۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیر کر رکھا ہے، لیکن تحدیث نعمت اور اظہار کیسے کرنی ہے؟ ریا کے لیے نہیں۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ روز آخرت پر۔ شیطان، سچ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں کو کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، اور اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ دو چند کرتا ہے، نیکی کا ارادہ ایک نیکی، نیکی کا عمل 10 نیکیاں، کم از کم 10 نیکیاں، اور پھر اپنی طرف سے اللہ بہت بڑا اجر فرماتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور انہی لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہوگی، آج بس اوقات سنتوں کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، وضو میں سکھائے جاتے ہیں، نماز میں سکھائے جاتے ہیں، بہت سے مختلف مراحل میں لباس میں سکھائے جاتے ہیں، موزے پہننے اتارنے، کپڑے پہننے اتارنے پر سکھائے جاتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وضو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور مسنون طریقوں کو ہائی لائٹ کر کے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ کرنی ہے، اور جو آپ نے نہیں کی اس سے بچ جانا ہے۔ سنت کو اپنانا ہے اور سنت سے زائد کو کھلے دل سے چھوڑ دینا ہے۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ جیسے آپ نے مسح کیا، جیسے آپ نے خلال کیا، جہاں آپ نے مسح کیا، جہاں آپ نے خلال کیا، اس کو اپنایا جائے گا اور ضروری اپنایا جائے گا، اور جو آپ نے نہیں کیا اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ بہرحال حدیث قرآن میں آتے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، آج نماز کا طریقہ سنت کے مطابق سکھایا جائے، بتایا جائے، لیکن ضد ان کا حال کیا ہوگا؟ جنہوں نے بات نہیں مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہاں یہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتوں کو سیکھنے، رضا، رغبت، شوق، ذوق سے سیکھنے، یاد رکھنے، اور اللہ کھلے دل سے اپنے گزشتہ غلط رویوں کو بدل کے سنت کے نمونوں کو سیکھنے، اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ یہ شراب اور جوئے کے لیے اب دوسرے نمبر پر، شراب کے لیے دوسرے نمبر پر آنے والا حکم۔ پہلا حکم جب ہم نے پڑھا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ نے شراب کی صرف ناپسندیدگی کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، وہاں پہ ناپسندیدگی، اور ہم نے اس کی تفسیر اور بات بھی کی۔ پھر یہ اس کے بعد بھی شراب پلائی جا رہی تھی۔ ایک محفل برپا تھی، ایک صحابی کے گھر محفل تھی، عشاء کی نماز تھی، امامت کروائی گئی، ایک صحابی نے امامت کروائی گئی، سورہ کافرون ایک رکعت میں پڑھی گئی اور سورہ کافرون کی تلاوت کے دوران سحف ہو گیا۔ اس پر کیونکہ نشے کی حالت میں تھے اور ہلکا سا نشہ تھا تو لہٰذا اللہ نے فرما دیا کہ اب جب تم نشے کی حالت میں ہوگے تو تم نماز نہ پڑھنا۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی شراب پی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے شراب پینے پلانے کے اوقات بدل دیے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد پیتے تھے تاکہ نشہ نماز کے بعد ہو اور صبح فجر کی نماز تک نشہ جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ اس حکم کے آنے کے بعد پہلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کے باوجود بھی مدینہ کی بستی میں شراب پی جاتی تھی، اور حضرت عمر نے دعا کی تھی نا کہ الہی ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان نازل کر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی شراب کی حرمت کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب کی واضح حرمت نازل فرما دی، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے نزول کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آنے والی شراب کی آیت بھی اب منسوخ ٹھہری۔ اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے اب شراب کی
کہ پینے کی لچک اور جواز کا تصور نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت میں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ حتمی حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1991 کا ہے۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ گویا یہ ویسے بھی تاکید ہے کہ نماز کا ترجمہ بھی آنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو اور ہم غافل دل سے نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی تم ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام کرو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ یہ احکامات ہیں تیمم کے، انشاءاللہ آگے پھر آئیں گے وہاں پر، چونکہ وضو کے احکامات کے ساتھ آئیں گے، وضاحت ان کی انشاءاللہ ہم وہیں پڑھیں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگیری کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا کہ یہودیوں کا یہ بڑا پرانا سا طریقہ تھا، اندر باہر میں بھی فرق ہے۔ جب یہ بولتے تھے تو ایسے زبان کو موڑتے توڑتے تھے کہ کہتے کچھ تھے اور بنا کچھ اور دیتے تھے، یعنی بےایمانی کرنا ان کا طریقہ تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، یعنی سنتے تھے لیکن اطعنا کہنے کی بجائے عصینا، ہم نافرمانی کریں گے۔ اسمع غیر مسمع، سن تو نہ سنایا جائے، سن تو بہرا ہو جائے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے کا طریقہ۔ وراعینا، سن ہمارے چرواہے، اور اصل مطلب کیا ہوتا تھا کہ ہماری رعایت کریں، ہماری بات سنیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کہیں نافرمانی، کہیں سرکشی، کہیں گستاخی اور کہیں بد دعا کا طریقہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کو نکال دو، ان کو آنے سے منع کر دو، ان کے لیے دروازے بند کر دو، نہیں، دروازے وہاں ہیں، دروازے کھلے ہیں، لیکن ان کو طریقہ بدل دیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا واتوانا و اسما وانظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ بھی ہوتا، مگر ان پر تو باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکاری پڑی ہے، اس لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو اب ہم نے نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے ہم چہرے بگاڑ کر پھیر دیں یا ان کو لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ سورہ الانعام میں ہم وضاحت سے شرک کی حقیقت پر بات کریں گے۔ اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ جن کے لیے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو بہت ہی بڑا سا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی ہے جسے عطا کرتا ہے، یعنی بڑے نیکوکار بنتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنی ہی تعریفیں کرتے ہیں، ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کی صریحاً گناہگار ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ وہ لوگ جو جبت کو مانتے ہیں ان کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ نے لعنت کر دی تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ گویا جبت پر ایمان لانا ملعون عمل ہے، ملعون عمل ہے، اور ملعون اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا، جنت کے داخلے سے محروم ہونے والا ہے۔ جبت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جبت ملعون اور کبیرہ گناہ ہے۔ جبت کس کو کہتے ہیں؟ جبت اصل میں بیکار، بے مقصد اور الخرافات یعنی نان پروڈکٹیو چیزیں۔ حبشی زبان میں جبت کا مطلب جادوگر ہے۔ جادوگر یا جادوگری کے لیے جبت استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب وہم، اوہام اور سپرسٹیشن سے۔ تو گویا جبت
جبت کے زمرے میں آنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ان کو طاغوت پر ایمان کہا گیا ہے، اس کو ملعون اور اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ جبت کے زمرے میں ہر جادو، ٹونے، کہانتیں، منتر، فال، زائچے، ہاتھوں کی لکیریں، مستقبل کے احوال اور پرندوں کو اڑانا، پھر اسی طرح ستاروں کی چالیں، علم نجوم، یہ سب کیا ہے؟ یہ جبت ہے۔ اسی طرح اوہام، وہم اور سپرسٹیشنز۔ وہم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ساتھ یہ منسوب کر لیا جانا کہ یہ چیز بدشگون ہے یا منحوس ہے۔ یاد رکھیے گا شگون، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شگون تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ منسلک ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ یہ نحوست کا تصور کہ یہ کہنا کہ کچھ عدد، کچھ گنتی، کچھ نمبر، کچھ ہندسیں منحوس ہیں، یا یہ کہنا کہ کوئی دن، کوئی تاریخیں یا چاند کی گھٹتی ہوئی شکلیں یا کوئی مہینہ جیسے سفر کے مہینے کے ساتھ نحوست کو منسوب کیا جاتا ہے، یا کوئی درخت، کوئی پودے، کوئی جانور جیسے کالی بلی اور کالے کوے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یا پھر اسی طرح کچھ رنگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جیسے کالے رنگ کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پھر بڑھ کر انسان یہاں تک اسفلا سافلین کہ کچھ انسانوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ عورت کو، وہ ہندوانہ طریقے سے بیوہ عورت کو جس کا بچہ اس کے پیٹ میں مر جائے، جس کا مردہ بچہ پیدا ہو جائے، جس کا حمل گر جائے، ان تمام کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک ہندوانہ طریقے سے نحوست کا طریقہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ کوئی عدد، نہ کوئی گنتی، نہ کوئی ہنسا، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی جانور، نہ کوئی رنگ، اور نہ ہی کوئی انسان منحوس ہے۔ نحوست پر ایمان لانا اور نحوست کا تصور یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، جبت پر ایمان بھی ہے، ملعون گناہ بھی ہے، اور اللہ کی رحمت اور جنت سے محرومی بھی ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کی حقیقتوں کو پہچاننے، خود ان سے اجتناب کرنے اور پرہیز کرنے اور لوگوں تک یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائے اور کوئی منہ موڑ گیا۔ تو جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن سے منہ موڑنے کا انجام، بس اس کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو، قرآن کی تعلیمات کا انکار کیا، انہیں بالیقین، یعنی اس میں شک نہ کرنا کہ قرآن کے احکامات کا انکار کرو گے تو بخش دیے جاؤ گے، انہیں ہم بالیقین آگ میں جھونکیں گے۔ اچھا کھال جل جائے گی، ختم ہو جائے گا قصہ کہانی پاک؟ نہیں، جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی، استغفر اللہ، تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، جہاں جہنم کا ذکر وہاں جنت کا تذکرہ، یہ تو قرآن کا خاصہ ہے کیونکہ دین امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے۔ جن لوگوں نے آیات کو مان لیا، نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ کچھ تفاسیر میں اس کی کچھ یوں بھی تفسیر لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ جب تم امانت سونپے جاؤ تو تم سے صاحب امانت واپس امانت لے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرو، اس کو واپس بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی استعمال و ضرر کے اس کو لوٹا دیا کرو۔ لیکن اکثر تفاسیر میں جو حقیقی معنی بھی ہے یہی لکھا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں، کیونکہ اب نا سورہ نساء کے معاشرتی اور قومی سطح کے احکامات، پہلے ہم نے گھریلو احکامات دیکھے، پھر اس کے بعد ہم نے معاشرتی سطح کے سوشل احکامات دیکھے، اب ہمیں قومی اور حکومتی سطح کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی کچھ امانتوں کو سونپنے لگو تو کن کو سونپا کرو؟ ان لوگوں کو سونپا کرو جو اہل امانت ہیں، یعنی امانت دار
अमीन लोगों को अपनी अमानतें सौंपा करो। कौन सी अमानतें? हुकूमतों की, ओहदों की, इक़्तिदार की, मुल्क के राज़ों की, मुल्क के ख़ज़ानों की, मुल्क की सरहदों की, मुल्क की कुंजियाँ जिनको सौंपने लगो वो अमीन होने चाहिए। वो ख़ाइन, चोर, डाकू, लुटेरे, उचक्के, मुल्क के राज़ों को बेचने वाले, मुल्क की सरहदों के सौदे करने वाले, मुल्क की न्यूक्लियर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को बयान करके खोल के अनरोल करने वाले, या मुल्क के ख़ज़ानों को लूट के अपने ख़ज़ाने भरने वाले नहीं। जब तुम हुकूमत ओहदे इक़्तिदार की अमानत सौंपो इस्लामी रियासत में, तो तुम्हारे हुक्मरान जिनको तुम्हें सौंपना है उनकी सिफ़त एक लाज़मी क्या होनी चाहिए? उनको अमीन होना चाहिए। एक दफ़ा नहीं, अब 3 दफ़ा अच्छे हुक्मरानों की सिफ़ात सूरा यूसुफ में, सूरा बकरा के अंदर, और अब फिर सूरा निज़ा में अच्छे हुक्मरान मुंतखब करने लगोगे तो अमानतदार करना, ख़ाइनों को, चोरों को, लुटेरों को, उचक्कों को, डाकुओं को, बेईमानों, धोखा फ्रॉड करने वालों को अपनी हुकूमत की कुंजियाँ मत थामना। अच्छा, जब तुम्हारी हुकूमत का निज़ाम चलेगा तो फिर तुम्हारा निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा? उसमें अताअत के पैमाने क्या होंगे? ए लोगों जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उलिल अम्र, उनकी अताअत। गोया एक इस्लामी रियासत में, एक इस्लामी मुमलिकत में असल मुतवा अल्लाह है। असल मुतवा, असल वो ज़ात जिसकी अताअत की जाती है, जिसकी फरमाबरदारी की जाती है, जिसका निज़ाम नाफिज होता है, वो अल्लाह की किताब, उसके कवानीन, उसके मुताबिक दस्तूर, उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मुताबिक हदूद होंगी। असल मुतवा अल्लाह और अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल। ये 2 अताअत के पैमाने हर इस्लामी रियासत के हैं। एक इस्लामी रियासत का कानून, आइन, दस्तूर, हदूद, उसका निज़ाम हुकूमत और उसका निज़ाम क़यादत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, हदीस और सुन्नत के पैमाने के रंग में होना लाजिम। और फिर इन दोनों के बाद जो तुम्हारे हुक्मरान हैं वो तुम्हारे दीनी सरबराह हैं, तुम्हारे उलमा हैं, तुम्हारे दुनियावी हाकिम हैं, तुम उनकी अताअत करो। अब जब तुम्हारे और तुम्हारे हाकिमों के दरमियान तनाज़ा हो जाए, महकूम कुछ कहें, हाकिम कुछ कहें, पब्लिक कुछ कहे, हुक्मरान कुछ कहें, तो क्या करो? इस तनाज़े को कैसे सेटल करो? आपस में हाकिमों महकूमों अपनी गवर्नमेंट और पब्लिक के डिस्प्यूट्स और उनकी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को सेटल करने के लिए मसले को कुरान और हदीस की तरफ रिवॉल्ट करो। वहाँ जो तुम्हें मसले का हल मिलता है बस उस मसले को हल बना लो। अपने हुक्मरानों की अताअत कब तक होगी? उलिल अम्र, हुक्मरानों की अताअत कब होगी और कब नहीं होगी, हमें हदीस बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस देती है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को लाजिम है कि अपने उलुल अमर की बात सुने और माने, खा उसे पसंद हो या ना। हमारी पसंद और नापसंद पैमाना नहीं है। अपने उलुल अमर, अपने हाकिम की बात सुने भी और माने भी, खा उसे पसंद हो या नापसंद हो, ता वक्ते के, यानी कब तक माने और कब तक सुने? जब तक उसे गुनाह का हुक्म ना दिया जाए, और जब उसे गुनाह का हुक्म दिया जाए तो फिर ना उसे कुछ सुनना है और ना फिर उसे कुछ मानना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में कोई अताअत नहीं। अगर हाकिम कुरान और हदीस की नाफरमानी का हुक्म देता है तो ऐसा हुक्म ना सुनना है ना मानना है। हदीस में एक और जगह, मुस्लिम की हदीस में एक और जगह आता है, आपने फरमाया कि तुम पर कुछ ऐसे लोग भी हुकूमत करेंगे जिनके बाज़ कामों को तुम मारूफ यानी अच्छा पाओगे और बाज़ कामों को मुनकर यानी बुरा पाओगे। ऐसे हुक्मरान होंगे कि वो अच्छे काम भी करेंगे, वो बुरे काम भी करेंगे। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है? आपने फरमाया, ऐसे हालात में जिसने उनके मुनकरात को नापसंद किया, उनके गलत कामों को नापसंद किया, ज़बान से, हाथ से, कलम से, किसी तरीके से अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया, वो बच जाएगा, उसका मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन जो उनके मुनकरात के ऊपर राज़ी भी हुआ और उसने उनको पसंद भी किया, अल्लाह के यहाँ उसका सख्त मुआखज़ा मौजूद है, उसकी पकड़ है। जिसने अपने हुक्मरानों को नापसंदीदा काम कुरान के मुनकरात को करते हुए देखा, वो पसंद भी कर गया, राज़ी भी हो गया और खामोश भी रहा।
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وہ بدترین حکمران جو تمہارے لیے مبغوض ہیں تم ان کے لیے مبغوض، یعنی تمہیں ان پر غصہ آتا ہے، ان کو تم پہ غصہ آتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حاکم ایسے ہو جائیں تو کیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں؟ آپ نے کہا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے رہے۔ حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ تب تک نہیں ہے جب تک، اور کب ہے؟ جب وہ قرآن کے نظام کو اپنا نظام نہیں بنائیں گے اور قرآن کے سسٹم کو اپنا حکومت کا نظام نہیں بنائیں گے۔ ایسے حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکارنا افضل جہاد بہرحال ہر دور میں مسلمانوں کے لیے لازم ضرور رہے گا۔ جو نہیں بولے گا اس کے لیے مواخذہ ہے، جو بولے گا اس کے لیے مواخذہ نہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان